اور اسی حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں بھی جھانک کر دیکھا ہے اور میں نے وہاں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے جہنم کے اندر. اکثر عورتیں میں نے دیکھا جہنم میں. تکفرن العشیر و تکفرن اللعن، یہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں. ان کی زبان جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی، ان کی زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، بری باتیں برے کلمات زبان سے نکالتی ہیں. یہ وجہ ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، خامدوں کو تنگ کرتی ہے. اس لیے میں نے ان کی کثرت جہنم کے اندر دیکھی. تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کے لیے اگر وہ دنیا کے اندر خوش رہنا چاہتا ہے، خوشی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، تو اپنی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کرے. دنیا کو دنیا سمجھے، آزمائش گاہ سمجھے، اور اپنے بیوی بچوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دے کہ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ کھائے پی جاؤ، بس کھا لیا پی لیا اچھا پہن لیا اور موج مستی کر لی بس ختم. یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہم تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور وہ بھی ہمارا امتحان ہو رہا ہے. امتحان شروع ہے. ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں پیپر میں، لکھوا رہے ہیں اپنے نامہ اعمال میں، اس کا رزلٹ آنے والا ہے. تھوڑا دھیان سے پیپر حل کرو. امتحان گاہ میں ذرا دھیان سے بیٹھو، پوری توجہ سے. ایک ایک لفظ کا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اس کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، ایک وقت آنے والا ہے. اور ہم یہاں عارضی ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کتنی دیر کے لیے ہے. امتحان کے اندر تو پتا ہوتا نا 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہم نے یہاں بیٹھ کے پیپر لکھنا ہے. ہم میں سے کسی کو پتا دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی بندے کو کس وقت ہماری یہ وقت ختم ہونے والا. اللہ نے کسی کو بتایا بھی نہیں. آج تک اللہ نے یہ وقت کسی کو بتایا ہی نہیں، اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتا ہمارا وقت کتنا ہے. تو یہ دنیا آزمائش کا ہے، یہ امتحان کا. ہم امتحان دے رہے ہیں، پیپر حل کروا رہے ہیں اپنا. اس کو ذرا اس انداز سے جیئیں اور گزاریں جو اللہ نے دے دیا، جو اللہ کی طرف سے مل گیا اس پہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. ہاں مانگتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ نے کہا مانگو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پکارو، اللہ سے دعائیں کرو. کس نے روکا؟ اللہ نے سارے راستے رکھے ہیں. جب یہ بات میرے دل میں، میرے دماغ میں، آپ کے ذہنوں میں، آپ کے گھر والوں کے دلوں پر پیوست ہو جائے گی، پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ ختم ہو جائیں گے. مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ لا کے نہیں دیا، مجھے ایسے کر دیا. یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تکفرن العشیرہ، یہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہے. پوری زندگی ان پر احسان کرتے رہو، ان کی ہر بات پوری کرتے رہو. ایک مرتبہ تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے، ایسے کہتی جیسے آج تک ہم نے آپ کے گھر میں سکون دیکھا ہی نہیں، کبھی میری خدمت کی نہیں، مجھے لا کے چیز دی نہیں ہے. اتنی بڑی ناشکری. انا للہ. یہ چیز بے سکونی کا باعث ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس موضوع کو آگے چلائیں گے، اور یہ ایک موضوع میں نے ضرور بیان کرنا ہے کہ ہمارے گھر برباد کیوں ہوتے ہیں. اس پر انشاءاللہ اس مسئلے میں تفصیل سے بات کریں گے. تو گھر کو پرسکون بنانے کے لیے اور اسلامی بنانے کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دعا پڑھا کریں. گھر میں جب داخل ہونا ہے تب بھی دعا پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے. جب گھر سے نکلنا ہے تب بھی اللہ کا نام لینا ہے. نبی علیہ السلام نے وہ دعائیں سکھلائی ہیں. گھر میں جاتے وقت بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھنی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اچھے داخلے کا سوال کرتا ہوں، بہترین نکلنے کا سوال کرتا ہوں. جب گھر میں جاؤں اچھا جاؤں، گھر سے نکلوں اچھا نکلوں.
خیر اور سلامتی سے گھر میں داخل ہوں اور جب نکلوں تو خیر اور سلامتی کے ساتھ۔ اللہ کے نام سے ہی ہم داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے ہم گھروں سے نکلتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ اے اللہ میرا یہ 2-2.5 مرلے پہ بنا ہوا محل، اس پر پورا اعتماد نہیں ہے، یہ پکی اینٹیں، یہ ٹائلیں، یہ خوبصورت نظام، اللہ میرا ان چیزوں پر توکل نہیں، اصل توکل وعلی اللہ ربنا توکلنا، میرا اصل توکل تیری ذات پر ہے۔ ایمان والے مومن بندے، مسلمان بندہ اپنے وسائل پر کبھی اعتماد نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی ذات پر اعتماد کرتا ہے۔ مومن مسلمان بندہ مضبوط محلات کے اندر بھی کلوں میں بیٹھا ہو تو اس کا یہی ایمان ہوتا ہے کہ میرا رب ہی میری حفاظت کرے تو میں بچ سکتا ہوں، وگرنہ یہ مضبوط کلے مجھے نہیں بچا سکتے۔ ایک مسلمان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، میں گھر میں داخل ہونے لگا ہوں، جتنا مرضی میرا گھر مضبوط ہے، جتنا مرضی میرا گھر اچھا ہے اور جتنا مرضی خوبصورت بنایا ہوا ہے، یہ میری حفاظت نہیں کر سکتا جب تک میرا رب میری حفاظت کرے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے اس دعا میں سکھلا دیا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا پڑھا کریں جب گھر میں داخل ہو، دعائیں یاد بھی کیا کرو۔ ہر چیز ہم یاد کر لیتے ہیں، موبائلوں کے کوڈ ہمیں یاد ہوتے ہیں، اپنے سارے اکاؤنٹوں کے نمبر ہمیں یاد ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھولتا، دعائیں نہیں یاد ہوتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ پتہ نا اس کے بغیر گزارا نہیں، دنیا داری کا معاملہ ہے، وہ سارا ہم نے زبانی یاد کیا ہوا ہے، دعا نہیں یاد ہوتی، وہ جی زبان پہ لفظ ہی نہیں چڑھتے جی، وہ نہیں ہوتے، یاد ہی نہیں ہوتے جی، عمر اتنی ہو گئی ہے۔ اور بھائی کوشش کرو، صحابہ سارے بچپن میں مسلمان نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جب کلمے پڑھے ہیں اس وقت وہ سارے بچپن میں نہیں تھے، چھوٹے بچے نہیں تھے، بوڑھے بھی تھے، ادھیڑ عمر میں بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، انہوں نے یاد کی ہے۔ دعا یاد کرو گے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نہیں یاد ہوتی، آج کل آپ کے پاس موبائل ہے، ہر موبائل کے اندر اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، کتابیں پی ڈی ایف شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، دعاؤں کی کتابیں، بلکہ ایپیں بن گئی ہیں، باقاعدہ صبح و شام کے اذکار، گھر میں آنے جانے کے آداب، سارا کچھ آپ کے موبائلوں میں موجود ہے۔ ان کا استعمال اچھا بھی کر لیا کرو، موبائل کا استعمال یہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہے آپ کے لیے۔ تو اپنے موبائل پہ جب آپ کھول کے 2-4 مرتبہ گھر میں آتے جاتے وقت پڑھیں گے، اللہ کے فضل سے دعا یاد ہو جائے گی۔ جب تک یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو کم از کم اس وقت تک اپنے گھر میں جب داخل ہونا بسم اللہ اتنا ہی کہہ دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائے، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلے، فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے، اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جاتا ہے، تو شیطان اس انتظار میں ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس گھر میں جانا ہے اس کے ساتھ۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے، پھر اعلان بھی کرتا ہے، اپنے شتونگڑوں کو کہتا ہے بھئی آج کی رات ہم اس گھر میں نہیں گزار سکتے، داخلہ بند ہے بھئی، نہ میں داخل ہو سکتا ہوں نہ تم داخل ہو سکتے ہو، اور نہ ہمارا رات کا کھانا اس گھر میں ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، نہ رات گزار سکتے ہو اور نہ اس میں ان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہو۔ شیطان آپس میں کہتے ہیں کب؟ جب بندہ اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور جب بندہ بغیر اللہ کا نام لیے گھر میں چلا جائے تو شیطان پتہ کیا اعلان کرتا ہے؟ ادرکتم المبیت وعشاء، اور سارے بھاگے چلے آؤ، آج کے رات کے بستر ان کے گھروں میں ہے، آج ہمارا بستر اس گھر میں لگا ہوا ہے، کھانا بھی اس گھر میں تیار ہے، ساروں نے ادھر ہی رہنا، ادھر ہی کھانا کھانا۔ اندازہ کریں ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، وہ رات بھی ہمارے گھر میں گزارتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر برکت ہوگی، پھر سلامتی ہوگی، پھر سکون ہوگا۔ شیطان گھروں میں رہیں گے تو وہ سکون سے رہیں گے، شیطانیاں نہیں کریں گے، وہ اپنا کام نہیں کریں گے۔ یہ بات سمجھو، یہ بہت بڑا نقصان ہے آج کہ ہم گھر میں جائیں اور شیطانوں کو ساتھ گھر لے جائیں، وہ رات بھی ہمارے گھر میں گزارے اور ہمارے کھانے بھی کھائیں اور ہمارا دنیا آخرت کا نقصان بھی کریں، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا، رزق کے اندر بے برکتی۔
پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ اہتمام کرتے تھے، دیندار تھے، تھوڑا کھاتے تھے، سیر ہو جاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے پہ گزارا ہو جاتا تھا۔ آج گزارا ہی نہیں ہوتا، پوری نہیں پڑتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کو شیطانی ڈیرے بنا رکھا ہے، نہ ہمارے رزق میں برکت ہے، نہ ہمارے گھر کے اندر کوئی سکون ہے، نہ زندگی میں برکت ہے۔ ہر وقت شیطانیاں گھر کے اندر، اور گھر کے اندر